دوستوں، ہم پیدا ہوئے تو تب سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انقلاب آنے والا ہے، اور انقلاب کو ہر دور میں اور قریب ہر سیاسی جماعت نے اتنا گلوریفائی کیا ہے کہ آپ پاکستان میں کسی گلی کوچے میں جائیے اور وہاں کسی شخص سے پوچھئے کہ صاحب انقلاب آنا چاہیے، تو وہ کہے گا جی انقلاب آنا چاہیے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس شخص سے پوچھیں کہ انقلاب کسے کہتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک خونریز قسم کے واقعات پر مبنی ایک سلسلہ وہ بتائے گا، پتہ اس سے بھی زیادہ نہیں ہے کچھ۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے گفتگو کی جائے کہ انقلاب یا اصلاحات، کیونکہ ہمارے ہاں بنیادی ڈیفینیشنز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ گفتگو تو کرتے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، بنیاد کیا ہے، گفتگو کس بنیاد پر کر رہے ہیں، اساس کیا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر چاہتا تھا کہ کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے ہمارے ہاں، کوئی تحریک چلتی ہے، حقوق کی تحریک ہو یا وہ کوئی سیاسی جدوجہد ہو، ہر دور میں آپ کو نظر آئے گا کہ صاحب انقلاب آ جائے۔ آپ کو کئی لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اگر 5-7 ہزار لوگوں کی گردنیں مار دی جائیں تو دنیا اچھی ہو جائے گی، اگر فلاں کرپٹ آدمی کو لٹکا دیا جائے تو دیکھیے ہمارا ملک بہترین ہو جائے گا۔ ارے بھائی جنرل صاحب، فلاں جنرل آ جائیں گے تو وہ سب اچھا کر دیں گے، اور وہ فلاں ایک رہنما وہ اگر آ گیا تو ہمارے لیے کل دنیا جنت بن جائے گی۔ یہ وہ غلط کانسیپٹس ہیں جو اتنے تواتر سے ہماری قوم اور خاص طور پر نوجوانوں کو سنائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر اصلاحات کا مطلب بھول گئے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اصلاحات کیوں ضروری ہوتی ہیں۔ وہ ایک انقلاب کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم بچے تھے تو ہم بھی دیکھا کرتے تھے، خاص طور پر ہمارا بچپن چونکہ 90 کی دہائی میں گزرا ہے، تو ہم وہاں ہر روز سنا کرتے تھے کہ صاحب انقلاب آنے والا ہے۔ انقلاب تو نہیں آیا، لیکن پاکستان روز بروز ایک دیگر گوں صورتحال کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ وہ سلامتی کی صورتحال ہو، یا وہ معاشی ابتری ہو، یا وہ سیاسی معاملہ ہو، یا وہ سماج کی اخلاقی اور دیگر گراوٹ کا معاملہ ہو، ہر ایک معاملے میں، ہر ایک شعبے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پستی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے سکون سے بات کی جائے کہ صاحب انقلاب کیوں نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں عاطف صاحب آپ انقلابی شاعر ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ انقلابی شاعر کسی کو کہنا یہ کوئی بہت دانش مندی کی بات نہیں ہے، یا کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے۔ انقلاب کیا ہے؟ اور میں آپ سے آج یہ پہلی بار نہیں ہے، میں متعدد مرتبہ اس پر گفتگو بھی کر چکا ہوں کہ انقلاب کیوں نہیں۔ میں کیوں ارتقاء اور ریفارمز کی بات کرتا ہوں بار بار؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہر آپ کے ساتھ جو گفتگو رہی ہے اس میں دستوری بالادستی کی بات کرتا ہوں، انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں، عدم تشدد کی بات کرتا ہوں، پرامن رہنے کی بات کرتا ہوں، مسلسل اور متحد جدوجہد اور مسلسل جدوجہد کی بات کرتا ہوں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ انسانی حقوق کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ تمام تحریکیں پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں پاکستان بھر میں، اور اسی پرامن راستے سے ہی وہ منزل حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم نے اصلاحات کے راستے میں کوئی کامیابیاں حاصل نہیں کی ہیں۔ میں بھی آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو بہتری آپ نے دیکھی ہے کسی بھی موقع پر، وہ کسی نہ کسی اصلاحاتی معاملے کی وجہ سے ہی ہے، اور باقی جگہوں پر جو آپ نے ابتری دیکھی ہے، وہ ابتری دیکھی اس لیے ہے کہ آپ انقلاب کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بڑی ذرا واضح ڈیفینیشن یہ ہے انقلاب کی کہ انقلاب ایک ریپڈ چینج کا نام ہے، ایک سسٹم کو سرے سے اکھاڑ پھینکنے اور ایک بالکل نئے سسٹم کا نام ہے۔ یعنی ایک نظام چل رہا ہو، آپ اس نظام کو یکسر ختم کر دیں اور ایک نیا نظام پیدا کر دیں، اور اس یکسر ختم کرنے کے عمل میں عموماً تشدد کا استعمال ہوتا ہے، وائلنس استعمال ہوتا ہے،
ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نظام چل رہا ہو اور آپ پرامن طریقے سے اس نظام کو بالکل تبدیل کر کے رکھتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس نظام کو گرا دیتے ہیں، اور گرانے کے لیے آپ کو ظاہر ہے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور وہ عموماً ایک گروہ ہوتا ہے یا کوئی تحریک ہوتی ہے، کوئی تنظیم ہوتی ہے جو ایک سسٹم کو گرا دیتی ہے اور پھر ایک متبادل سسٹم کھڑا کرتی ہے۔ اصلاحات یہ ہے کہ جو سسٹم اور نظام موجود ہے، اس نظام کو، اس نظام میں موجود اداروں کو، ان میں موجود کوتاہیوں اور خرابیوں کو دور کیا جائے۔ گو کہ یہ راستہ آپ کو تھوڑا طویل لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ افضل ہے، بہتر ہے، اور وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو اگزامپل سے بتاتا ہوں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو انقلاب ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک پرتشدد طریقے سے آپ ایک نظام کو توڑ دیں، ختم کر دیں، اور ایک نیا نظام آپ وہاں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اصلاحات سے مراد یہ ہے کہ آپ پرامن طریقے سے، تشدد کا استعمال نہ کر کے، پرامن طریقے سے آپ موجودہ نظام میں موجود سکم انہیں ختم کریں اور بہتری کی جانب روانہ ہو جائیں۔ یہ دو الگ الگ راستے ہیں، اور آپ نے آج تک یہ جو دوسرا راستہ ہے اس سے متعلق کوئی بڑی بات سنی یا دیکھی نہیں ہوگی۔ تو پہلے تو دیکھیں کہ انقلاب کی ہمارے سامنے مثالیں کیا ہیں۔ انقلاب ایک ریپڈ چینج کا نام ہے، تشدد کے ذریعے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قوم، کوئی علاقہ وہ اس نیج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں رہ گیا، اور اس نے ہر صورت میں تشدد کا عمل اپنانا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی اگر پرامن راستہ ہو تو آپ کے پاس اس تبدیلی کے بعد یا اصلاحات کے بعد ایک سٹرکچر موجود ہوتا ہے، اور اس سٹرکچر کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چلتے ہیں، آپ کو اگر ہم بات کریں ہندوستان کی تقسیم کی، تو اس ہندوستان کی تقسیم سے 100 سال پہلے ایک پرتشدد تحریک چلی تھی، جسے گورے، غدر اور ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، 1857 کی۔ اس میں مسلمان، ہندو، سکھ یہ سب پل پڑے تھے اس وقت برطانوی سامراج پہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ 1857 تک ہندوستان میں برطانوی سامراج ایز سچ نہیں تھا، یعنی برطانوی ریاست نہیں تھی، بلکہ اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب یہ اس کو قومیایا گیا، یعنی نیشنلائز کیا گیا برطانیہ میں، اور اس کی وجہ سے جو ہندوستان، ایسٹ انڈیا کمپنی جس پر قابض تھی، وہ ہندوستان خود بخود کار طریقے سے یا خود بخود وہ برطانوی سامراج میں چلا گیا ہے، برطانوی ریاست میں چلا گیا۔ تو اس لیے 1857 میں یہ واقعہ پیش آیا، اور جب یہ ہوا تو ہندوستان کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور حملے شروع کر دیے۔ برطانیہ نے کریک ڈاؤن کر کے اس پوری کی پوری تحریک کو ختم کر دیا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا بے شمار دفعہ پرتشدد حملے ہوئے، بہت سارے بھگت سنگھ اور دیگر لوگ وہ کرتے رہے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ لیکن پھر مہاتما گاندھی، ان کی پرامن تحریک نے معاملہ تبدیل کر دیا۔ جنوبی افریقہ کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ جنوبی افریقہ میں جو نسلی تفریق تھی، اس کے خلاف ایک پرامن جدوجہد ہوئی، اور کوئی انسٹیٹیوشن نہیں توڑا گیا۔ جو عدالتیں تھیں یا جو پولیس کا نظام تھا یا جو فوج کا نظام تھا، اس کو کسی کو تبدیل نہیں کیا گیا، بلکہ اصلاحات کے ذریعے اسے، اس میں سے نسل پرستی کو اور تفریق کو رنگوں کی بنیاد پر اسے ختم کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنوبی افریقہ اس وقت بر اعظم افریقہ کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ جب وہ ٹرانزیشن ہوئی، یعنی گورے سے آپ نے طاقت حاصل کر لی، تو پورے کا پورا سٹرکچر آپ کو دوبارہ بنانا نہیں پڑا، بلکہ آپ نے اسی سٹرکچر کو تبدیل کر دیا، اور اسی سٹرکچر کو اصلاحات کے ذریعے آپ نے آگے بڑھایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں۔ اگر آپ وہ سٹرکچر گرا دیتے تو یہ موجود نہ رہتا۔ آپ انقلاب کی اب مثال دیکھیے، ہم نے عرب سپرنگ دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی 2010-2011 میں عرب دنیا کے مختلف ممالک میں اچانک سے یکلخت حکومتوں کے خاتمے کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے تیونس میں یہ معاملہ پیش آیا۔ تیونس میں ایک نوجوان نے خودکشی کی، ایک پڑھے لکھے نوجوان نے، اور اس وقت جو زین بن علی تھے، زین العابدین بن علی، وہ وہاں سے فرار ہوئے۔ ان کی حکومت جو 27 سال سے تھی، اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک خلا تھا۔ لیبیا میں ایسا ہی ہوا، مصر میں ایسا ہی ہوا، بے شمار دوسری جگہوں پر
یہ انقلاب کامیاب نہیں ہو سکا، جیسے یمن یا بحرین یا شام میں 11 سال لگ گئے، اور اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو جس تنظیم نے اس پر قبضہ کیا ہے وہ تنظیم خود القاعدہ کا حصہ رہی ہے، اور اب وہاں پر جو اس وقت جو حاکم ہیں احمد الشرح، وہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ شدت پسند نظریات کے حامل ہیں، اور اس وقت جو شام کی اقلیتیں ہیں وہ انتہائی خوف کا شکار ہیں، سٹرکچر گر چکا ہے، اور اس وقت آپ نے دیکھا پچھلے ہی ہفتے وہاں مختلف گروپوں کے اندر جو جیت چکے ہیں انہی کے اندر لڑائی شروع ہو گئی، اور کوئی 1000 کے قریب لوگ پھر مر گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیٹل نہیں ہے، ایک خلا اب بھی موجود ہے، اب ایک نئے سرے سے آپ کو پولیس بنانا پڑے گی، نئے سرے سے پارلیمان کھڑی کرنا پڑے گی، نئے سرے سے فوج کھڑی کرنا پڑے گی، نئے سرے سے سولین انفراسٹرکچر کھڑے کرنا پڑیں گے، ایک پورا سٹرکچر آپ کو نیا چاہیے۔ اگر اصلاحات کے ذریعے تبدیلی آتی تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ آپ کے سامنے اصلاحات کی ایک مثال امریکہ کی جو نسلی تفریق تھی 1950 کے دہائی اور 60 کی دہائی میں، جو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جو ہیں انہوں نے ایک تحریک چلائی، اور وہ پرامن تحریک تھی، اس میں سول نافرمانی بھی شامل تھی، لیکن وہ تھی پرامن، کسی پر حملہ نہیں کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 60 کی دہائی میں کوئی یعنی چند ہی برسوں میں امریکہ میں ووٹنگ کے رائٹس بھی ملے سیاہ فام باشندوں کو، اور جو سرکاری سطح پر جو نسلی تفریق تھی اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ گو کہ آج بھی نسلی تفریق وہاں موجود ہے، وہاں آج بھی نسل پرستی موجود ہے، بہت نیچے تک ہے، جڑوں تک ہے، لیکن کم از کم قانونی طور پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے سامنے ہیں دیگر چیزیں بھی۔ اس سے پہلے میں نے ایک تفصیلی ولاگ میں پرامن تحریکوں کے حوالے سے بات کی تھی، اور آپ کو بہت سارے دنیا کے ملکوں کی مثالوں کو سامنے رکھ کے آپ کو بتایا تھا۔ تو میری رائے میں جہاں جہاں بھی انقلاب آیا ہے، اس انقلاب کے بعد ایک خلا پیدا ہوا ہے، اور اس خلا نے مزید تشدد کو جنم دیا ہے، اور ایک پھر طویل عرصے تک عدم استحکام کی صورتحال وہ قائم رہی ہے۔ تو میری رائے میں یہ جو آپ کو لالی پاپ دیا جاتا ہے نا کہ انقلاب آ جائے گا اور آپ دیکھیں خون ہی خون ہو جائے گا اور 5000-7000 لوگوں کو لٹکا دیا جائے تو حالات اچھے ہو جائیں گے، تو صاحب حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اس طرح ہمیں شروع سے ایک عادت پڑ گئی ہے، اور وہ یہ کہ ہم خود نہیں پکانا چاہتے، ہم پکی پکائی کھانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم خود کچھ تبدیلی لائیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم خود ایک محنت کر کے کوئی ایک ڈھانچہ کھڑا کریں گے۔ پاکستان میں ایک خوبصورت مثال ہے 18ویں ترمیم کی مثال کے طور پر۔ یہ اصلاحات کا ایک ایسا خوبصورت معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں جو اہم اور بڑے مثبت واقعات ہیں ان میں شاید سب سے اہم واقعہ 18ویں ترمیم کی منظوری تھی، جس میں صوبوں کو ان کے حقوق تفویض کیے گئے۔ اور اگر آپ غور سے تحریک پاکستان کی وہ جو قرارداد لاہور ہے وہ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 18ویں ترمیم اسی جانب جاتا ہوا ایک راستہ ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں ہی 23ویں مارچ گزری ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرارداد لاہور پڑھی ہے، جس کو اب آپ قرارداد پاکستان کہتے ہیں؟ اس میں 5 نکات تھے۔ آپ کو کتنا غلط بتایا گیا ہے کہ وہ قرارداد پاکستان ہے۔ بھائی 1940 میں تو لفظ پاکستان موجود ہی نہیں تھا، یہ لفظ پاکستان تو بعد کی پیداوار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اس وقت کے کسی بھی پرچے میں، کسی بھی کاغذ میں، کسی بھی منشور میں اسلام کا لفظ نہیں تھا، مسلمانوں کا لفظ تھا۔ اور قرارداد لاہور میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستانی یونین میں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہوگی۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں انہیں ان کے اندر تمام تر طاقت اس طرح سے ہو کہ صرف مرکز میں وہ جو 4-5 اہم وزارتیں ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی یا خارجہ کی یا خزانہ کی وہ رکھی جائیں، باقی تمام کے تمام جو وسائل ہیں یا جو ثقافت ہے، زبانیں ہیں، وہ مقامی رہیں۔ تو یہ وہ آئیڈیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خطبہ الہ آباد جو علامہ اقبال کا ہے اس میں بھی یہی ذکر ہے، کسی پاکستان کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں پر بھی یہی ہے کہ مسلم اکثریتی علاقے انہیں زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیبنٹ مشن میں
یہ منظور کیا گیا یہی کچھ کہ جو مسلم میجورٹی علاقے ہیں وہاں مسلمانوں کو خود مختار حیثیت حاصل ہوگی ان یونٹس کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناح صاحب نے اس کو منظور کیا. کس نے منظور نہیں کیا؟ نہرو نے منظور نہیں کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جناح صاحب اور مسلم لیگ نے نہیں بلکہ نہرو اور کانگریس نے بنایا، کیونکہ اگر کانگریس قبول کرتی تو ہندوستان تقسیم نہ ہوتا. تو اہم بات یہ ہے کہ اصلاحات یہی ہیں، اصلاحاتی ایجنڈا یہی ہے کہ آپ یکسر کسی چیز کو توڑ کے نیا بنانے کی بجائے جو موجود سٹرکچر ہے اس میں بہتری لائیں. کیونکہ اگر آپ ایک سٹرکچر توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، پھر آپ کو نئے سرے سے سٹرکچر کھڑا کرنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے سٹرکچر کھڑا کرنا. یہ جو ادارے بنتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے ہاں نوآبادیاتی طرز کی وجہ سے اب تک وہ جو استحصال کا رویہ ہے یا جو افسر شاہی ہے وہ تو موجود ہے، لیکن اداروں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ ان میں بہتری آپ کر سکتے ہیں. اگر آج بھی پاکستان میں سیاستدان اور دانشور طبقہ یہ سب بیٹھیں، پاکستان میں وسیع پیمانے پر قومی ڈیبیٹ ہو اور طے کیا جائے کہ اس ملک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، یہاں پر کون کون سے سقم ہیں، مثال کے طور پر مذہب کا استعمال ریاستی سطح پر اسے ختم ہونا چاہیے اور پاکستان کو ایک سیکولر ریاست ہونا چاہیے جس ریاست میں تمام کے تمام شہری، ان کا مذہب کوئی بھی ہو، ان کا فرقہ کوئی بھی ہو، ان کا رنگ اور نسل کوئی بھی ہو، انہیں برابر کا شہری مانا جائے، ان کے پاس برابر کی شہریت ہو. یا پاکستان میں جتنی بھی ثقافتیں ہیں، جتنی بھی قدیم تاریخ ہے، اسے پروٹیکشن حاصل ہو. ہماری جو زبانیں ہیں، مقامی زبانیں، انہیں پروٹیکشن حاصل ہو. اردو زبان کو قومی کی بجائے اگر رابطے کی زبان بنایا جائے تو کتنا اہم ہو، کتنا اچھا ہو. دوسری زبانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے. دنیا بھر میں جتنا بھی علم ہے وہ ان زبانوں میں لایا جائے. یہ پرانی زبانیں ہیں. ہمارے ہاں برتا اس طرح جاتا ہے کہ اردو مادری زبان ہے، حالانکہ اردو اس علاقے کی ان زبانوں کی بیٹی ہے. تو ہمارے یہاں سلسلہ ہی الٹا کر دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں اصلاحات کی ہمیں ضرورت ہے. انقلاب وہ جنرل صاحب آئیں گے اور فلان رہنما آئیں گے اور سب تبدیل کر دیں گے، تو اس سے یہ میرے خیال میں ایک لالی پاپ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. کیونکہ ایک رہنما آئے گا اور وہ سب ٹھیک کر دے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ سٹرکچر گرانے کے لیے بھی آپ کو قوت درکار ہوتی ہے، اور اگر سٹرکچر گر جائیں تو نئے سٹرکچر بنانے کے لیے اس سے زیادہ قوت درکار ہوتی ہے. پاکستان میں سٹرکچر موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہ سٹرکچر کام نہیں کر رہے، غیر فعال ہیں. ریاست ایک ناکام ریاست کا منظر پیش کر رہی ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کئی مقامات پر صحافی ان کے اغوا کے واقعات پیش آ رہے ہیں. کئی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے بولنے کی پاداش میں. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریاست فعال نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے ادارے قانون اور دستور کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ادارے موجود ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اصلاحات کی جائیں اور ان اداروں کو، ان محکموں کو دستور کے تابع لایا جائے، جواب دہ بنایا جائے، ان کا احتساب کا عمل پیدا کیا جائے، سولین بالادستی کو یقینی بنایا جائے، دستوری بالادستی کو یقینی بنایا جائے، پارلیمانی بالادستی کو یقینی بنایا جائے، تو ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں جتنی قومیں ہیں ان قوموں کو مساوی شمولیت دی جائے ریاست کے اندر، ان کے وسائل ان کے اختیار میں ہوں، ان کے مستقبل کا فیصلہ ان کے اختیار میں ہو، تو پھر شاید حالات مختلف ہوں. ہمارے ہاں جو یہ انقلاب آئے گا اور سب تبدیل ہو جائے گا اور گردنیں اڑا دیں تو یوں کر دیں، یہ سب تشدد کے وہ راستے ہیں جو ہم نے ریاستی سطح پر اور سماجی سطح پر اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالے ہیں کہ تشدد کے ذریعے آپ معاملہ حل کر سکتے ہیں، طاقت کے استعمال کے ذریعے آپ معاملہ حل کر سکتے ہیں. یہ وہ راستے ہیں جن میں آج تک آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، جہاں بھی انقلاب آیا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے. ابھی ایران کا انقلاب آپ کے سامنے ہے، 79 میں انقلاب آیا ہے، اور آج حالات یہ ہیں کہ وہاں لوگ غربت اور افلاس سے تنگ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ایران میں کس انداز کی آپ کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھی کریک ڈاؤن. وہاں ایک لڑکی تھی مہسا امینی، اس کو غلط لباس پہننے کی جرم میں اسے گرفتار کیا گیا اور پھر دوران حراست اس کو قتل کر دیا گیا. اس کی ہلاکت ہو گئی، اس کو مارا اتنا گیا. جرم کیا تھا جی؟ کہ آپ نے دوپٹہ صحیح سے نہیں اوڑھا، جو حجاب ہے، جو سکارف ہے، وہ آپ سے ٹھیک سے نہیں کیا. اس بات پر اس کو مارا اور وہ مر گئی. اس کے بعد ریاست نے ہار نہیں مانی، ریاست نے شرم نہیں کھائی.
ریاست نے خود احتسابی کا عمل نہیں کیا. لوگ باہر نکلے تو لوگوں کو مارا. قریب کوئی 1000 کے قریب لوگ مار دیے گئے. کئی لوگوں کو اٹھا لیا گیا, جیلوں میں ڈال دیا گیا, مقدمات چلائے گئے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بولنے کی. یعنی ایک انقلاب جو یہ کہہ کے لایا گیا تھا کہ رضا شاہ پہلوی ظلم کرتا ہے, وہ انقلاب خود ظلم کرنے لگ گیا. میں نے کل آپ کو بنگلہ دیش کی بھی مثال دی تھی. پاکستان نے بنگلہ دیش میں مظالم کیے اور شیخ مجیب اور عوامی لیگ نے یہ کہہ کر وہاں انقلاب برپا کیا کہ صاحب پاکستان کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. لیکن ہوا کیا؟ بنگلہ دیش بننے کے بعد اسی بنگلہ دیش کے اندر جس کے بانی مجیب الرحمان تھے, ان کو ان کے گھر میں گھس کے مارا گیا, ان کی پوری فیملی کو اڑا دیا گیا. اور اس کے بعد مزید یہ کہ وہ جو ایک لڑکی بچ گئی حسینہ واجد, جو اس وقت ملک میں نہیں تھی, وہ واپس آئی, وزیر اعظم بنی اور وہ ڈکٹیٹر بن گئی. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر لوگ سڑک پر نکلے, پھر ایک طرح سے پورا ایک انقلاب آیا. اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ وہاں پر ایک خلا ہے. اب حالات الٹے ہو گئے ہیں اور حسینہ واجد کی جو جماعت ہے عوامی لیگ, اس کے لوگوں کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے. کئی مقامات پر جو ہندو تھے ان پر تشدد کے واقعات نظر آ رہے ہیں. اور اس وقت ایک خلا ہے. اس وقت عملی طور پر ملک دوبارہ سے فوج کے قبضے میں ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہ اگر فوج کے قبضے میں ہی تھا تو گورے کی فوج کے قبضے میں پھر کیا برا تھا؟ اور اگر وہ فوج کے قبضے میں ہی تھا تو پھر پاکستانی فوج کے قبضے میں کیا برا تھا؟ اگر فوج کے قبضے میں ہی آپ نے رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انقلاب لے بھی آئے تو اس کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکل رہا تھا. کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ خلا میں عمومی طور پر منفی طاقتیں وہ زیادہ پھلتی پھولتی ہیں. تو میری رائے میں کوشش یہ کریں کہ اصلاحات کا عمل اسے لائیں, اصلاحات کے لیے زور دیں. جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں ان کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو انقلاب کا چورن ہے یہ بیچنا بند کریں, اور کوشش کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اصلاحات کہاں کہاں ضروری ہیں اور وہ اصلاحات کیا کیا ہیں جو اس وقت درکار ہیں. ہمیں پاکستان کو تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں, سیاسی نظام کے شعبے میں, جو زرعی اراضی ہے, ایگریکلچرل ریفارمز ان کی ضرورت ہے. خارجہ پالیسی کے حوالے سے وسیع تر ریفارمز کی ضرورت ہے. انقلابی ریفارمز کی ضرورت ہے. انقلابی ریفارمز کا مطلب ہوگا سٹرکچر تو وہی رہے گا لیکن یکسر پورے کا پورا اندر جو معاملہ ہے اسے تبدیل کر دیا جائے گا. یہ انقلابی اصلاحات ہیں, انقلاب نہیں ہے, انقلابی اصلاحات ہیں. تو انقلابی اصلاحات کی طرف پڑھیں. یہ جو گردنیں مارنے والا اور پورا سسٹم توڑ دیں گے اور سٹرکچر گرا دیں گے اور فلاں ادارہ ختم کر دیں گے اور فلاں ادارے پر حملہ کر دیں گے, اس سے آج تک دنیا میں نے تو کم از کم کوئی بہتری نہیں دیکھی. اور اس میں خاص طور پر جو غریب ہوتا ہے نقصان سب سے زیادہ اس کو اٹھانا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ولنریبل طبقہ ہوتا ہے وہ مشکل حالات میں ظاہر ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا اس دباؤ کو اور اسے شدید نقصان ہوتا ہے. تو میری رائے میں اپنی ظاہر آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں. میری رائے میں کوشش یہ کریں کہ ایک پرامن طریقے سے ملک میں دستوری بالادستی کی کوشش کریں اور اصلاحات کے لیے دباؤ ڈالیں سیاسی جماعتوں پر اپنی کہ وہ اصلاحات کی طرف بڑھیں. اور اصلاحات کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں مکالمہ ہو. اگر گفتگو شروع ہو گئی تو آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب.